ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پر چڑھنے کی نسبت اترنا بہت آسان ہے، پر کس طرح مان لے؟ تم نے دیکھا نہیں، سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پر چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں، اور اسی شخص کا عمر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں۔ اس لیے دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ہم کھلی آنکھ سے جو بھی کچھ دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ رستے کے لیے آدمی اپنے خوابوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں، لیکن سلگتا ہوا رستہ پھر بھی کٹتا نہیں۔ اس لیے دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ مرد کی ذات ایک سمندر کی طرح ہے، اس میں ہمیشہ پرانے پانی بھی رستے بستے رہتے اور نئے دریا بھی آ کر گلے ملتے ہیں۔ سمندر سے پرانی وفا اور نیا پیار علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ان دونوں کے لیے کٹ مرے گا۔ لیکن عورت جھیل کی طرح ہے جس کا ہر چشمہ اس کے اندر سے ہی نکلتا ہے۔ ایسے میں جب جھیل کی زندگی اور ہے اور سمندر اور طرح سے رہتا ہے تو ان دونوں کا ہمیشہ ایک ساتھ رہنا کس قدر مشکل ہے۔ مچھلی اور ابابیل کے سنجوگ کی طرح ان میں ہمیشہ نظری کے اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ میرے اور اس کے بیچ بھی وجہ اختلاف تھی۔ وہ شبنم تھی، میں شعلہ، وہ پانی تھی، میں آگ۔ یہ اس کی مہک تھی جس نے مجھے جکڑ لیا تھا تب جب میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا۔ پھر میں نے اسے سلگا دیا اور وہ میرے حواسوں پر کچھ اس طرح چھائی کہ مجھے کچھ سمجھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ میں بتاؤں وہ مجھے کتنی اچھی لگتی تھی، اتنی اچھی کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری اور بے معنی لگنے لگی۔ مگر نہیں، یہ تو اس کہانی کا اختتام ہے۔ اگر میں نے یہاں سے شروع کر دیا تو آپ لوگ الجھے رہیں گے اور کچھ سمجھ نہیں پائیں گے۔ انسان کے ساتھ جڑے رشتے ریشم کی طرح نرم گداس ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اچھا لگتا ہے، لیکن اگر یہی رشتے آپس میں الجھ جائیں، گڈ مڈ ہو جائیں تو انہیں دیکھ کر اتنی ہی کوفت اور الجھن ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر انہیں نرمی اور احتیاط سے سلجھانے کے بجائے جلدی کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے بھی یہی غلطی کی، میں نے بھی اس شاخ کو جھٹک کر توڑ دیا اور پھر سب کچھ بکھر گیا۔ میں پھر کہانی کے اختتام میں الجھ گیا۔ میں آپ لوگوں کو شروع سے بتاتا ہوں جب اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ میں ہوں ابو داؤد، اس کہانی کا دوسرا اہم کردار۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا مجھے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج سے نیا یونیورسٹی میں گیا تھا۔ ہم جیسے پینڈو سٹوڈنٹس کے لیے اسکول کے بعد کالج ہی ایک عجوبہ تھا، ایک نئی خود مختار آزاد دنیا جو اتنی پیاری تھی کہ ہم تبھی آپس سے باہر ہو گئے تھے۔ اکثر کلاسز بنک کرتے اور گرلز کالج کے باہر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو دیکھتے، ان پر آوازیں کستے اور کسی ایک آدھ پری وش کو بحفاظت ڈائلاگز کی بچھاڑ میں اس کے گھر تک پہنچا کر بھی آتے۔ مگر یہ یونیورسٹی تھی، یونیفارم کی قید سے آزاد، ہر طرف پریوشوں اور مہنازوں کے جلووں سے بھری ہوئی۔ میرے تو صحیح معنوں میں وہاں آ کر 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ہم جو خود کو شاید افلاطون سمجھنے لگے تھے، وہاں اکثر بے حد پر اعتماد اور مینٹینڈ لڑکیوں کے کسی نہ کسی مذاق کا نشانہ بن جاتے۔ مگر پھر ہم بھی خود کو ایک چیز سمجھنے سے باز نہیں آتے تھے۔ میں گاؤں کے ماحول میں پلا بڑا تھا۔ بابا نے بچپن میں ہی مجھے اپنے بے اولاد بھائی کو دے دیا تھا جو وسیع جاگیروں کے مالک تھے۔ میرے تاؤ اور تائی ایک کے بعد ایک وفات پا چکے تھے، تب ان کی وہ ساری جاگیریں میرے نام منتقل ہوگی۔ صرف 17 سال کی عمر میں میں اپنے بابا سے زیادہ جائیداد کا مالک تھا، پر قد میں صرف 4 فٹ 1 انچ۔ 17 سال کی عمر تک میرا قد 4 فٹ سے بڑھ نہیں سکا تھا۔ اسی چھوٹے قد کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ٹیڈی کے نام سے مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ میرے گھر والوں کا خیال تھا کہ میں بونا رہ گیا تھا، مگر میری عمر کا 18واں سال جبکہ میں میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوا تو حیرت انگیز ثابت ہوا۔ میرا وہ قد جو پچھلے 10 سالوں سے وہیں اٹکا ہوا تھا، اب جو بڑھنا شروع ہوا تو 6 فٹ پر بھی رکا نہیں۔ 6.25 فٹ قد کے ساتھ اگر مجھے کوئی فائدہ ہوا تو نقصان اس سے بھی زیادہ سامنے آیا کہ اب میں بونا تو نہیں لگ رہا تھا، البتہ میری قابل رشک صحت خطرناک حد تک سوکھے پن میں بدل گئی تھی۔ اب میں کافی لمبا تھا پر سوکھا ہوا تھا،
اتنا کہ اس لمبائی، سکھائی اور رنگت کی سیاہی کی بدولت اکثر مذاق کا نشانہ بننے لگا۔ میں جس میں اعتماد تو پہلے بھی نہیں تھا، کچھ اور عدم اعتماد کا شکار ہو کر رہ گیا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں مجھے مشکلات کا سامنا یوں بھی ہوا کہ یہاں چالاک مکار لڑکے ہی نہیں، ویسے ہی تیز ترار لڑکیاں بھی تھی، حسین، خوبصورت، جن کی جانب ظاہر ہے دل تو میرا بھی کھینچا کرتا تھا۔ شکل و صورت کے برعکس فطری تقاضوں سے مبرہ تو نہیں ہو سکتا تھا میں، اور یہ دل پہلی بار اگر کسی لڑکی کے لیے باقاعدہ دھڑکا تو وہ سبرینا تھی، میری پھوپھی ذات سبرینا علی شیر، جسے دیکھ کر میری اماں نے ایک بار میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی، یہ ہمارے خاندان کی سب سے سونی کڑی ہے اور اسے میں ہر قیمت پر تیری دلہن بناؤں گی۔ خوبصورت آنکھوں، سیاہ گھنیرے بالوں اور موم کی گڑیا جیسی وہ قیامت خیز حسن کی مالک لڑکی تھی، جسے اس دن سے میں نے شعوری یا لا شعوری طور پر اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات اماں نے مجھ سے تب کہی تھی جب ہم خاندان کی ایک تقریب میں تھے اور میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تب وہ بے حد شوخ تتلی جیسی لڑکی کانوینٹ میں پڑھتی تھی، فر انگلش بولتی ہوئی۔ میں کیا، اس کے پیچھے تو خاندان کا ہر کالا پیلا لڑکا لگ گیا تھا، مگر وہ شاید ہم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن یہ کوئی بددل یا مایوس ہونے والی بات نہیں تھی۔ میری اماں سے جو لوگ واقف تھے وہ جان سکتے تھے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات حرف آخر ہوا کرتی ہے۔ 100 سے زیادہ مربے کے مالک بیٹے کی ماں تھی، وہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ خیر، میں یہاں سبرینا کی بات کر رہا تھا۔ سبرینا سے میری دوسری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ اس کا تصور تو ان 3-4 سالوں میں ہر لمحہ میرے خیالوں میں بسا تھا، جبھی اسے پہچانے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، بے حد پر اعتماد اور شوخ۔ کتنے دوست تھے اس کے، اسی کی طرح امیر، طرح دار، پر اعتماد اور شوخ، جن میں لڑکی یا لڑکیوں کی کوئی فرق نہیں تھا۔ میں اسے بس دور دور سے دیکھا کرتا، پاس جا کے بات کرنے کا حوصلہ مجھ میں ناپید رہتا۔ مجھے یہ ڈر لگا رہتا کہ اگر اس نے تعارف کے باوجود مجھے نہ پہچانا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ مجھے یہ احساس بس سکون بخشتا رہتا تھا کہ وہ جلد یا دیر پر ہوگی میری ہی۔ خوابوں میں تو میں اکثر ابھی بھی اس پر حکمرانی کرتا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا بناتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، میرے کام کرتی تھی۔ ملازماؤں کی فوج کے باوجود میں اس معاملے میں بڑا دقیانوسی تھا۔ ہر کام بیوی سے کرانا میرا بھی شوق تھا، یا شاید ہر مرد کا شوق ہوتا ہے۔ پر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اندازہ ہو رہا تھا سبرینا کو دور سے دیکھ کر میری تسلی نہیں ہو رہی، دل کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اب میں خوابوں سے نکل کر حقیقت میں بھی اس پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات اس کے دوست تھے، جن میں لڑکے بھی شامل تھے۔ وہ ان سے بے تکلف تھی، ہنستی بات کرتی تھی۔ میرے جیسے غیرت مند جوشیلے لڑکے کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میرے ہونے والی بیوی مختلف لڑکوں سے میل ملاقاتی کرتے پھرے۔ یہ بے چینی کبھی کبھی میرے غصے میں بدل جاتی۔ انہی دنوں جب میں اماں سے بات کرنے والا تھا، گاؤں جا کے وہاں سے مجھے ان کی بیماری کی خبر آ گئی۔ میں جب حویلی پہنچا تو اماں کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ بستر پر اماں کو آخری سانسیں لیتے دیکھنا میری برداشت کا بہت ہی کڑا امتحان تھا۔ اس روز اماں کی موت پر میں بہت رویا تھا۔ مجھے اگلے کئی دنوں تک صبر نہیں آ سکا تھا۔ اماں نے مجھے اتنی محبتیں دی تھی کہ مجھے کبھی کسی اور رشتے کی ضرورت ہی نہ پڑ سکی تھی۔ اماں کے 40ویں کے بعد میں واپس کراچی آ گیا۔ یونیورسٹی جانے کے باوجود میں جیسے اماں کی یاد سینے سے لگائے پھرتا تھا۔ وقت بہت ہی بڑا مرہم ہوتا ہے، اور میں بھی وقت کے ساتھ سنبھل گیا تھا۔ بس دل میں یہ بات رہ گئی تھی کہ اماں سبرینا کو میری دلہن بنانے کی خواہش پوری نہ کر سکی، اور دھیرے دھیرے یہ خلش بھی جاتی رہی۔ سب کچھ اپنی روٹین پر آ گیا۔ سبرینا کے لیے میری دیوانگی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، جبکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر میں گھنٹوں انگلش ڈپارٹمنٹ جا کر وہاں سبرینا کی ایک جھلک کے انتظار میں رہا کرتا۔ پھر انہی دنوں مجھ پر وہ تکلیف دہ انکشاف ہوا جس نے مجھے وحشت زدہ کر ڈالا تھا۔ اون مرتضیٰ، جو اپنی بے حد ڈیشنگ پرسنالٹی کے باوجود پوری یونیورسٹی میں اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے مشہور تھا، وہ سبرینا کے لیے بے حد خاص اہمیت کا حامل تھا۔ ساری یونیورسٹی کی لڑکیاں اگر اون مرتضیٰ پر مرتی تھی تو کیا ضروری تھا کہ ان میں ایک سبرینا بھی ہوتی؟ کیا ضروری تھا کہ اون مرتضیٰ ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر اگر کسی پر اپنی نگاہ ڈالتا تو وہ سبرینا ہی ہوتی؟ یہ ضروری نہیں تھا، مگر پھر بھی ایسا ہو گیا تھا۔ اور جب یہ ہو گیا تھا تو پھر اون مرتضیٰ یہ گستاخی کرنے کے بعد میرا دوست کیسے رہ سکتا تھا؟
اور مرتضیٰ کے ساتھ اپنی منگیتر اور ہونے والی بیوی کا گھومنا پھرنا میرے غصے کو آواز دیتا رہا، مگر میں اس غصے کو دبائے رکھنے پر مجبور تھا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ اون مرتضیٰ کی ایک حیثیت تھی، وہ ہر کسی کے دل میں بستا تھا۔ یہ یونیورسٹی تھی، کوئی ہمارا گاؤں یا حویلی نہیں تھی جہاں میرا حکم یا راج چلتا ہو۔ مجھے یہ سب برداشت کرنا ہی تھا، البتہ میں ہر وقت جلتا کڑتا سبرینا کو اون سے چھیننے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اور پھر ایک طریقہ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے گاؤں جا کے بابا کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ شادی نہیں تو کم از کم اب باقاعدہ منگنی ضرور ہونی چاہیے تھی۔ سبرینا کو میری اہمیت کا اندازہ تو ہوتا۔ اگلے روز ہی میں گاؤں پہنچ گیا، مگر ان دنوں شاید میرے ستارے گردش میں تھے، یا پھر یہ ایک بڑا بگاڑ ہونا طے ہو چکا تھا کہ حالات ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتے چلے گئے۔ حویلی پہنچ کر مجھے شوق لگا تھا کہ بابا دوسری شادی کر چکے ہیں، اور ایک ہٹی کٹی خرانٹ قسم کی عورت حویلی میں میری اماں کی جگہ لے چکی تھی۔ صرف وہی نہیں، اس کے رنگ برنگے 4-5 بچے بھی حویلی میں دناتے پھر رہے تھے۔ یہ میرے غصے کو آواز دینے والی بات تھی۔ میں نے حویلی میں خوب ہنگامہ مچایا، بابا سے تو تکرار جھگڑے تک جا پہنچی۔ پتہ چلا کہ بابا یہ شادی کئی سال سے کیے ہوئے تھے، بس اماں کی وجہ سے چھپا رکھی تھی۔ میں نے بابا کی بیوی بچوں کو حویلی سے چلتا کیا اور بابا کو سختی سے اس حویلی میں انہیں گھسانے سے منع کیا، اور اسی جھنجھلاہٹ میں واپس آ گیا۔ سبرینا کو پانے کی جو تھوڑی بہت امید بچی تھی، وہ بھی اندھیرے میں ڈوب گئی کہ بابا سے میرے اب پرانے تعلقات نہیں رہے تھے، اور بابا سے یہ بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تبھی میں نے خود سبرینا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو بھی تھا، اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اون مرتضیٰ کو سبرینا کے ساتھ برداشت کر سکتا تھا۔ ان دنوں ہمارے فائنل ایگزامز قریب تھے، مگر میں سٹڈیز کے بجائے سبرینا کو حاصل کرنے کی کوششوں میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ لڑکیاں دولت مند امیر لڑکوں کو شادی کے لیے پسند کرتی ہیں۔ میرے پاس اون مرتضیٰ جیسی متاثر کن شخصیت نہیں تھی، مگر دولت بہت زیادہ تھی، اور میں اسی دولت سے سبرینا کو اون سے چھین سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں نے کراچی کے سب سے بڑے مہنگے جیولر شاپ سے پلیٹینیم کی ڈائمنڈ رنگ سبرینا کے لیے پسند کی تھی۔ میرا ارادہ سبرینا کو اپنا انٹروڈکشن کروانے کے بعد اسے پروپوز کرنے کا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اب جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا تھا۔ اگلا دن میری زندگی کا بے حد اہم دن تھا۔ میں اس روز خصوصی تیار ہو رہا تھا۔ جینز کے اوپر کھدر کا کرتا پہن کر میں نے بالوں کو سلیقے سے جمایا اور آدھی بوتل پرفیوم کی خود پر ڈال کر میں بہت ہی ترنگ میں یونیورسٹی آ گیا۔ میرے کرتے کی جیب میں موجود ڈائمنڈ رنگ مجھے بہت اعتماد بخش رہی تھی۔ اس کی موجودگی کے باعث یقیناً سبرینا مجھے رد نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز انگلش ڈپارٹمنٹ کے باہر خوش قسمتی سے مجھے سبرینا کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کندھوں پر جھولتے کٹے ہوئے ریشمی بالوں کو چھٹکتی وہ اپنے دھیان میں مگن میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھ رہی تھی جب میں بہت جلدی سے اسے پکارتا اس کے پیچھے لپکا۔ ایکسکیوز می مس سبرینا۔ میں نے اس کا راستہ روک کر اسے مخاطب کیا تو بے تکلفی کے اس مظاہرے پر اس نے کسی قدر حیرانی سے مجھے دیکھا۔ اگر آپ فری ہیں تو میرے ساتھ چائے پینے چلیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میرے خیال میں تو میں نے ایک مہذب آفر کی تھی۔ اون مرتضیٰ کے ساتھ میں نے اسے یونیورسٹی کینٹین میں ہی نہیں کئی بار باہر ریسٹورانٹ میں بھی دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری پر میرا موڈ بالکل نہیں چائے پینے کا۔ کیا بات ہے کرنی ہے، بولو۔ اپنی کلائی پر سٹائلش سی نازک رسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے جیسے نہ چاہتے بھی مجھ سے بات کی، اور اس کے اس بے نیاز قسم کے تاثرات اور وہی ازلی اعتماد مجھے کافی نروس کرنے لگا تھا، مگر میں اس اہم موقع کو گنوانے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے خود کو کمپوز کیا اور کرتے کی جیب ٹٹول کر دل شیپ بلڈ ریڈ کلر کا وہ ننا سا کیس نکال لیا جس میں بے حد مہنگی انگوٹھی تھی۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ ایکچولی آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر بات کرتے ہوئے میرا کانفیڈنس ڈانو ڈول ہو گیا تھا۔ میری ہکلاہٹ نے مجھے بتا دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں کی انگلی میں دبے کیس پر انگلیوں کی لرزش بے حد صاف نظر آ رہی تھی۔ سبرینا کی حیرت سے ساکن آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، غیر یقینی حیرت۔ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا اور ایک دم ہنس پڑی۔ میں خوشی اور مسرت سے گنگ ہونے لگا۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا کہ دولت میں بڑی طاقت تھی۔ میں نے اپنی سوچ کو داد دی اور ابھی میں ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ سبرینا کی آواز نے مجھے بھگ سے ہواؤں میں اڑا دیا۔ مجھے لگا کہ میرے کانوں نے غلط سنا ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابھی تو وہ ہنسی تھی، یعنی وہ خوش تھی۔ کیا تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟
اس نے شاید میری شکل پر برستی حیرانی کو پا لیا، تبھی تو اپنی بات کو دہرایا تھا، مگر اس مرتبہ اس کا لہجہ صرف مذاق اڑانے والا نہیں تھا بلکہ وہ زہر بھرا تھا۔ جی؟ میں ایک دم چکرا سا گیا تھا، بیوقوفوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا تو وہ پھٹ پڑی۔ جی نہیں کہو، اگر دیکھی ہوتی نا تو تمہیں کبھی بھی یہ بیوقوفی مت کرتے۔ نانسنس، ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ یہ الفاظ نہیں تھے، توپ اور آگ کے گولے تھے جنہوں نے میرے وجود کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس سے پہلے میں کبھی اتنا ہرٹ نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی نہیں جب چھوٹے قد کی وجہ سے لوگ مجھے عجیب و غریب گھٹیا ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ سبرینا مجھے ذلیل کرنے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی، پھر یہ سلسلہ اگر وہیں پر ختم ہو جاتا تو شاید تب بھی ٹھیک تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چند دن اس سوگ میں گزارنے کے بعد جب میں یونیورسٹی واپس آیا تو اون مرتضیٰ جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں کلاس اٹینڈ کرنے کے بجائے برگد کے بوڑھے پیڑ کے چند چوڑے تنے سے ٹیک لگائے سر جھکائے بیٹھا گھاس کی تنکے سے کچی زمین پر اپنے نام کے ساتھ سبرینا کا نام لکھنے میں مگن تھا، جب خشک پتوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ پا کر بھی چونکے بنا اپنے کام میں گم رہا۔ اس کام میں خلل تب پڑا جب میرے ہاتھ کے اوپر ایک چمکدار سیاہ بوٹ آ کر جم گیا۔ میں نے سر اونچا کر کے دیکھا، بلیو جینس پر سفید براک شرٹ پہنے اون مرتضیٰ کے خوبصورت چہرے پر غصے کی لالی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! انگلی سے مجھے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ غضبناک لہجے میں بولا تھا۔ کیا تم اپنی اوقات سے واقف ہو، 2 ٹکے کے انسان؟ سبرینا کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ بولو، بتاؤ مجھے۔ میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اس نے پے در پہ مجھے کئی تھپڑ مار دیے تھے۔ میرا گریبان ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لمبا تڑنگا شخص تھا جبکہ میں اسی قدر کمزور سا۔ اس نے صحیح معنوں میں مجھے فٹ بال بنا کر ٹھوکروں کی زد پر رکھ لیا تھا۔ اتنی تکلیف مجھے اون مرتضیٰ کی ٹھوکروں اور گھونسوں سے نہیں دی جتنی آس پاس جمع ہونے والے اسٹوڈنٹس کے تماشائی مجمع نے دی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی میرا حامی نہیں تھا، کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہیں تھا، وہ سبھی اون مرتضیٰ کے دوست تھے۔ بے عزتی، توہین، بے بسی، غم، غصہ اپنی جگہ، مگر اس پل میں ہر طرح سے شکستہ اور کمزور تھا۔ چاہنے کے باوجود میں اپنا دفاع نہیں کر سکا اور اون مرتضیٰ نے مجھے تنکے کی طرح مسل کر رکھ دیا۔ اون، لیٹس موو ناؤ، سر جاوید از ہیئر۔ انہیں اس ہنگامے کی اطلاع مل گئی ہے، کوئک کم آن۔ میں اس وقت نیچے ہی گرا ہوا تھا جب بھیڑ میں سے کسی کی میں نے بدحواس اور تیز آواز سنی تھی۔ وہ بھیڑ جلدی سے چھٹنے لگی اور اون مرتضیٰ نے مجھے ایک بار پھر ٹھوکر ماری اور مجھے زندگی بھر سبرینا سے دور رہنے کا حکم دیتے وہ پلٹ کر کہیں گم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ شاید اس درجہ بے عزتی کے سامنے میں ہمت ہار کر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ پھر وہ یونیورسٹی میں میرا آخری دن ثابت ہوا۔ اس درجہ بے عزتی اور مذاق بھرے سلوک کے بعد اون مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ پوری یونیورسٹی میں بھی میں گویا کسی کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ پھر میری ایجوکیشن ایسے ہی ادھوری رہ گئی تو اس کی وجہ بھی اون مرتضیٰ ہی تھا۔ اگر سبرینا مجھے نہیں مل سکی تو اس کی وجہ بھی صرف وہی تھا۔ اپنے گھر میں اگلے دن میں بھوکا پیاسا پڑا رہا اور اپنی شکست کا غم مناتا رہا۔ بہت دنوں بعد جب میں ذرا سا سنبھلا تو بستر چھوڑ کر اپنے کمرے کے بڑے سے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں میری آنکھوں میں اتنی باریکیاں تھی یا وہ آئینہ دھندلا گیا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال مجھے اپنا عکس بہت ہی بدصورت دکھ رہا تھا۔ یہ احساس بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، کوئی بہت بڑی خامی، اور پھر وہ خامی بھی ایسی کہ جسے آپ چھپانے میں ناکام رہیں۔ بھلا اس بدصورت چہرے کو دنیا کی نظر سے کیسے چھپا سکتا تھا میں؟ اس روز میں اماں کے مرنے کے بعد اور بڑے ہونے پر دوسری مرتبہ رویا تھا، پھوٹ پھوٹ کر، تڑپ تڑپ کر اور بچوں کی طرف بلکتے ہو رویا تھا۔ اس روز میرے نزدیک خود مجھ سے زیادہ کوئی اور قابل رحم نہیں تھا۔ گہری سانولی رنگت، اندر کو دھسی ہی کمزور سی لاغر آنکھیں، سوکھا ہوا چہرہ، یہ سب میرے لیے نئے اور انوکھے تو نہیں تھے، مگر پھر بھی مجھے ایک ایک احساس دھچکا پہنچا رہا تھا، انجانے درد میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر میں ایسا نہ ہوتا تو سبرینا مجھے کبھی بھی ذلیل نہ کرتی۔ اگر میں ایسا نہ ہوتا تو اون مرتضیٰ کبھی بھی مجھے اس طرح نہ مارتا۔ پچھتاوے کے ناگ مجھے لمحہ لمحہ ڈنک مار رہے تھے۔ تب میں نے اس روز کوشش سے اپنی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا تھا، انجام سے قطعی بے نیاز ہو کر، اور میرا سب سے پہلا ٹارگٹ اپنی ذات کا بدلاؤ تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا،
کچھ میڈیسن کے ساتھ میں نے بہترین ڈائٹ کے ساتھ جم بھی باقاعدگی سے جوائن کر لیا۔ خود کو بہتر بنانے اور بدلنے کی مجھ پر ایک دھن سوار ہو چکی تھی جو کسی حد تک جنون کا انداز اختیار کر رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح ویٹ بڑھانے، مسلز ابھارنے والی مشینوں کے ساتھ مصروف رہنے لگا۔ خواہش کوئی بھی ہو، جنون کا رخ اختیار کرے تو پھر رستے میں آنے والی چٹانیں بھی تنکے بن کر اڑ سکتی ہیں۔ میں نے شیشہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ 1 سال بہت ہی صبر آزما اور مشقت میں گزارا تھا میں نے۔ 1 سال بعد میں نے دل کڑا کر کے شیشہ دیکھا اور اپنا جائزہ لیا۔ کہیں بھی 1 سال پہلے والی ابو داؤد کی جھلک مجھ میں نہیں تھے۔ اب میرے چہرے کے نقش بہت ہی قابل دید تھے۔ میرے ہاتھ سے بڑے ہوئے سوکھے پن اور سانولی رنگت نے میرا سارا کام خراب کیا تھا، پر 1 سال کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اب شیشے میں میرا جو عکس تھا وہ ایک دراز، لمبے قد، ریسلر نما لڑکے کا تھا جس کا چہرہ پرکشش تھا اور رنگت گندمی تھی۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا ٹارگٹ تھا جسے میں نے اچیو کیا تھا۔ اصل اور اہم ٹارگٹ تو ابھی بھی میرے سامنے تھا، اور وہ تھا اون مرتضی سے بدلہ چکانے کا کام۔ میں نے اپنی زمینوں میں سے کچھ حصہ فروخت کیا اور پھر بزنس کا آغاز کر دیا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام کا مجھے کوئی اتنا خاص تجربہ نہیں تھا، مگر میں نے شروع میں نقصان کو برداشت کیا اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ اگلے 1 سال مزید کاروبار کے ساتھ میں نے اپنی پچھلے سال کی روٹین، جم اور اچھی ڈائٹ میں فرق نہیں آنے دیا تھا۔ بزنس کے دوسرے سال نقصان کی جگہ فائدے نے لے لی، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ دگنا چگنا ہوتا چلا گیا۔ نظام قدرت ہے کہ وقت کی گردش بدلتی رہتی ہے۔ کل مجھ پر اگر برا وقت تھا تو آج میرے لیے بہترین تھا۔ کل دنیا مجھے مذاق کا نشانہ بناتی تھی، اب میری طرف رشک آمیز نظروں سے دیکھتی تھی۔ اب میں دولت مند تھا، اٹریکٹیو تھا، اور لڑکیاں دیوانہ وار مجھ پر نثار ہوا کرتی تھی۔ میں بھی شرافت کے جامے سے اکثر باہر ہوتا رہتا تھا۔ اب میں وہ مرد تھا جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی ہے، جس کی راحت اور تسکین کی خاطر ہی عورت کو بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا خوبصورت لوگوں کے لیے تھی اور میں خوبصورت تھا۔ جبھی تو میں ہر خوبصورتی سے حصہ وصول کرنے لگا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے، میں ہر چیز فتح کر سکتا ہوں دولت سے۔ میرے پاس دولت کی طاقت تھی۔ میرے گرد ہر وقت ایک میلہ سا لگا رہتا، رنگین آنچلوں کی ہوا، رنگ و بو کا سیلاب رواں رہنے لگا۔ میں جہاں بھی جاتا وہاں سراہا جاتا، پسند کیا جاتا، کیونکہ دولت کو میں نے ہمیشہ نہایت ہی کھلے دل سے لٹایا تھا سب پر۔ مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ میں خود کو کبھی نہیں سراہتا، یا شاید کبھی سبرینا والے واقعے کے بعد اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی۔ عورت کے دل میں سنگ دل اور ہرجائی مشہور ہونے لگا تھا۔ میں گھومنا پھرنا میری فطرت یا عادت بن گئی تھی۔ مجھے سوچنے کی فرصت کہاں تھی۔ لڑکیاں مجھے بے حس بھی کہتی اور مجھ پر فدا بھی ہوتی پھرتی۔ میری زندگی میں بہت لڑکیاں آئی سبرینا کے بعد، مگر میں کسی سے محبت نہ کر سکا۔ پر پھر کچھ عجیب سا ہو گیا، ایک دم پاسا پلٹ گیا۔ فتح کرنے والا ایک دم مفتوح ہو گیا۔ سراہے جانے والا خود کسی کو سراہنے لگا۔ پہلے میں نے یہ مجبوری میں کیا تھا، جبرن، صرف مصلحت کے تحت، مگر پھر پتہ نہیں کیسے یہ میری ضرورت بنی اور پھر خواہش۔ ایک بار پھر میں کہانی کے اینڈ پر پہنچ گیا ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون لڑکی تھی؟ کیوں مجھے مجبوراً اس کی طرف بڑھنا پڑا؟ چلیں بتاتا ہوں۔ وہ اون مرتضی کی بہن تھی، اکلوتی، بے حد چارمنگ، حسین بہن، اور اس کا نام حجاب تھا۔ حجاب سے پہلے میری ملاقات اس کے بھائی سے ہوئی تھی، یعنی اون مرتضی سے۔ میں اکثر بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جاتا رہتا تھا، اور اسی سلسلے میں ان دنوں سری لنکا میں تھا جب ایک شاپنگ مال میں خریداری کرتے وقت میرا کسی سے زوردار ٹکراؤ ہو گیا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز اور سیل فون، جس پر میں اس وقت بات کرنے میں بزی تھا، زمین پر گر گئے۔ اپنی چیزیں اٹھانے کے بجائے میں نے گھور کر ٹکرانے والے کو دیکھا، اور تبھی جیسے میرے ذہن میں اون مرتضی اپنی تمام تر اکھڑ اور بے نیازی اور خود سری کے ساتھ سپارک کرنے لگا تھا۔ بلا شبہ وہ اون مرتضی ہی تھا، بلیک لانگ کوٹ اور بلو جینز میں ہمیشہ کی طرح سمارٹ، گڈ لکنگ اور ڈیشنگ۔ میں خاموش کھڑا تھا جبکہ وہ جھکا میری چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور نہایت ہی مہذب انداز میں، بہت ہی نرم سے انداز میں مجھ سے معذرت کی اور میرا سامان میری طرف بڑھا دیا۔ میں تب بھی پتھراہے ہوئے انداز میں کھڑا رہا، میری خاموش آنکھیں اس کے چہرے پر تھی۔ کیا تم پاکستانی ہو؟ اس نے مسکرا کر یہ سوال انگلش میں کیا تھا۔ تبھی میں چونکا اور بنا جواب دیے لمبے لمبے قدم بھرتا اسے وہیں حیران چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی ہے، مگر یہ حرکت
اس حرکت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو اون مرتضی کچھ سال پہلے یونیورسٹی میں میرے ساتھ کر چکا تھا۔ میری آنکھیں، میرا چہرہ، میری روح، حتیٰ کہ میرا پور پور سلک اٹھا تھا۔ وہ بے عزتی، وہ توہین، میں کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ اس دن میرا موڈ رات گئے تک خراب رہا۔ یہ 3 دن بعد کی بات ہے۔ میں سری لنکا کے ایسے ہوٹل میں موجود تھا جہاں پاکستانی کھانے ملتے تھے۔ چکن روسٹ میں بہت زیادہ شوق سے کھاتا تھا۔ تبھی میں نے ایک بار پھر اپنی زندگی میں سب سے ناپسندیدہ آواز سنی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے سر اونچا کر کے دیکھا تو میرے سامنے اون مرتضی کا لمبا چوڑا وجود تھا۔ آج وہ بلو پینٹ کوٹ میں تھا اور اس سوٹ میں اس کی رنگت بے تحاشا چمک رہی تھی، مگر میرے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ چھری اور کانٹا بلیڈ میں زوردار آواز کے ساتھ پٹخ کر میں نے سلگتی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے سر کو نہ مہلا کر بد اخلاقی کا ایک عظیم مظاہرہ بڑی نیازی سے کیا اور خود جیکٹ کی جیب سے سگریٹ کیس نکال کر اپنی سگریٹ لگانے لگا۔ اوہ، اب تو میں ضرور بیٹھوں گا، چاہے آپ مجھے اجازت نہ دیں، وہ بھرپور طریقے سے مسکرا کر بولا اور سچ مجھ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کانفیڈنٹ نظر آتا تھا جیسا کبھی ہوا کرتا تھا، مگر مجھے اس کے اسی کانفیڈنس سے نفرت تھی۔ مجھے اپنے چہرے سے ایک دم غصے بھری بھاپ نکلتی محسوس ہوئی۔ ویسے اس روز میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ آپ اتنا مائنڈ کر جائیں، جبکہ میں آپ سے سوری بھی کر چکا تھا، اون مرتضی کے کسی قدر سنجیدہ لہجے میں بولا، اور میں نفرت بھرے انداز میں اٹھا۔ اس کی بات پر کان دھرنے کی میں نے قطعی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسی کو پیر کی ٹھوکر رسید کر کے میں کاؤنٹر کے پاس گیا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد میں لمبے قدم بھرتا گلاس ڈور تک پہنچا ہی تھا کہ اون مرتضی بھی وہاں جلدی میں لپکتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ پلیز مسٹر، آپ میری بات تو سنیں۔ اس نے کسی قدر زور دیا تھا اپنی بات پر۔ میرا جی چاہا کہ میں اون مرتضی کو اٹھا کر باہر سڑک پر دے ماروں۔ آپ پلیز مجھے اس مس بیہیو کی وجہ تو بتا دیں۔ ایکچولی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے سے کسی کو خفا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرے ساتھ تیز چلتا ہوا روڈ پر آ گیا تھا۔ اب یہ موقع تھا کہ میں اس پر اپنی نفرت کی وجہ سامنے کر سکتا تھا، مگر میں چاہنے کے باوجود ایسا نہیں کر سکا تھا۔ اس کی وجہ مجھے بعد میں سمجھ آئی، تب جب میں نے اس کی اکلوتی بہن کو دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی زبان سے اپنی کیفیت کے بالکل الگ فکرہ ادا ہوتے سنا اور پھر خود ہی جھنجھلا گیا تھا، جبکہ اون مرتضی اسی قدر خوش ہونے لگا۔ اور ریلی، وہ یوں بولا جیسے پتہ نہیں کیسا بوجھ اتر گیا ہو اس کے سر سے، اور میں بس بیزار نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ ابھی بھی میرا راستہ روکے کھڑا تھا، پھر سر کھجا کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، یار مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھ اور مل چکا ہوں۔ اس کی یہ بات میرا حلق تک کڑوا کر گئی تھی۔ مجھے وہ اپنا پرانا ناگوار ماضی پھر سے یاد آنے لگا۔ لگتا تو مجھے بھی ہے، لیکن مجھے بھی یاد نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے اتنے اچھے جواب دے رہا تھا، حالانکہ یہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں نے کبھی بھی اچھا نہیں سوچا تھا۔ یار اگر ایسا ہے تو تم اپنا انٹروڈکشن تو کرو، نام کیا ہے تمہارا؟ ویسے میں اون مرتضی ہوں۔ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ مجھے تمام تر ناگواریت کے باوجود اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامنا پڑا۔ نام بتاؤ نا اپنا۔ وہ مجھے گہری مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرم جوش گرفت میں اپنائی تھی۔ تبھی میں نے کہا، ابو داؤد۔ میرا جواب مختصر تھا، پھر میں نے اس کے ریئیکشن دیکھے۔ وہ کچھ چونکا اور میرا نام دہرایا اور پھر بولا، ابو داؤد وہی نا جو بہت لمبا دبلا پتلا سا ہوا کرتا تھا؟ اور ایک دم اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ مجھے شرمندہ سا ہو کر دیکھنے لگا۔ میں لب بینچ کر اپنی نگاہوں کا اینگل بدل گیا تھا۔ سوری یار، میں پہچان نہیں سکا تمہیں۔ تم تو ایک دم بدل گئے ہو، بہت ہی ہینڈسم اور شاندار۔ میں کیا کوئی اور بھی تمہیں اتنی آسانی سے ہرگز نہیں پہچان سکتا۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے وضاحتیں پیش کر رہا تھا۔ میں تب بھی خاموش اور اکتایا ہوا کھڑا رہا۔ اب میں جاؤں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، جس پر دھیان دیے بنا اس نے کندھے جھکا دیے۔ شیور، لیکن یار اگر تم مائنڈ نہ کرو تو پلیز مجھے ڈراپ کر دو۔ یہاں سے میرا اپارٹمنٹ کچھ زیادہ دور نہیں۔ میں اپنی گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جب اس کی بے تکلفانہ انداز میں کی گئی فرمائش نے مجھے شدید غصہ دلایا تھا، مگر میں ایک بار پھر نہ جانے کیوں رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گیا۔ تبھی وہ دوسری طرف سے گھوم کر آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بتائے گئے رستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے میں خاموش تھا۔ وہی بولتا رہا جس میں مجھے کام کی بات ایک بھی سننے کو نہ ملی، تو میں نے جانا کہ اسے بولنے کی عادت تھی۔
یار سنو، آؤ نے کپ کافی پیتے ہیں ساتھ. جیسے ہی گاڑی روکی تو وہ ضد کرنے لگا. میرے 1000 منع کرنے کے باوجود وہ ضدی رہا تو میں اس وقت کو کوستا رہا جب یہ مجھے ٹکرا گیا تھا. گاڑی لاک کرتا میں اس کے ساتھ چلا آیا. اس کا اپارٹمنٹ فل کارپیٹڈ اور بیش قیمت سامان سے آراستہ تھا. گو کہ سری لنکا میں میرا بھی اپارٹمنٹ تھا، مگر اسے فرنشڈ کرنے کا خیال مجھے اس لیے کبھی نہیں آیا کہ میں کبھی کبھار وہاں آتا تھا، اور وہ بھی بزنس کے سلسلے میں. تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں. کوٹ اتار کر جھٹکنے کے بعد ہینگ کرتے ہوئے اس نے ایک اچھے میزبان کی طرح خوش اخلاقی سے کہا تو میں کچھ بھی کہے بنا بلو مخملی صوفے پر دھنس کر بیٹھ گیا. کمرے کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے میری نگاہ کارنس پر رکھی اس فوٹوگراف میں الجھ گئی جو خوبصورت سے فریم میں لگی تھی. وائٹ شیفون کے کڑھائی والے سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر پھیلائے وہ ایک 15-16 سال کی بے حد پرکشش لڑکی کی تصویر تھی، جس کی پلکیں لمبی تھی، معصوم آنکھیں تھی، اور ان معصوم آنکھوں میں خوف زدہ سی ہرنی کے آنکھوں کا تاثر ٹھہرا ہوا تھا. اس کے لمبے بے حد سلکی بال کانوں کے پیچھے سے ہو کر اس کے کندھوں سے ہوتے ہوئے پشت پر گر رہے تھے. یہ میری بہن ہے، حجاب. میں تصویر کا جائزہ لینے میں مگن تھا کہ تبھی اون مرتضیٰ کی آواز پر گڑبڑا سا گیا. وہ کافی کا مگ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم سب بھائیوں سے چھوٹی ہے اور اکلوتی بھی، تبھی تو بہت عزیز ہے ہم سب کو. اون مرتضیٰ بہت ہی پیار اور شفقت سے اپنی بہن کا ذکر کر رہا تھا اور میرے ہوش و حواس الرٹ ہو گئے تھے. اون مرتضیٰ کو کیا پتا تھا کہ اس نے مجھے اپنے گھر لا کر کیا غلطی کی تھی. اسے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس نے مجھے کچھ نہ سجھا دیا تھا. وہ کچھ نہیں جانتا تھا اور اس کا کچھ نہ جاننا ہی میری کامیابی کی ضمانت تھا. میں بزنس اور اپنی دلچسپیوں میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ اپنی فیملی کو بالکل ہی بھول بیٹھا. بابا کے انتقال کی خبر نے مجھے جھنجھوڑا تھا اور میں ہر مصروفیت چھوڑ کر گاؤں میں حویلی چلایا تھا. وہاں سوتیلی اماں ان گزرنے والے سالوں میں مکمل حکمرانی اپنے اختیار میں لے چکی تھی. داور بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور سنیا بھابھی دن رات اماں اور بہنوں کے آگے کام میں لگی رہتی تھی. میں نے سب سے پہلے داور بھائی کو حویلی سے نکالا. لاہور میں انہیں کوٹھی لے کر دی اور کاروبار کرایا. سنیا بھابھی کو اماں اور آپاؤں کے ظلم سے ستم سے نجات ملی تو میری احسان مند ہوگی. وہ لوگ اکثر مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے اور بھابھی ہر مرتبہ مجھے بہت خلوص سے شادی کا مشورہ دیا کرتی. مگر میں کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا. اون مرتضیٰ سے اگلی ملاقات بھی اتفاقی تھی. وہ برسات کا موسم تھا اور میں تقریباً 6 مہینے بعد داور بھائی اور بھابھی کے اصرار پر لاہور ان لوگوں سے ملنے آیا تھا. چند دن گزار کر جب واپسی کا فیصلہ کیا تو ایک دم بارشیں شروع ہو گئی. اگلے روز میری فارن ڈیلیگیشن سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور موسم کی خرابی کے باعث ہوائی سفر ممکن نہ رہا تھا. مجبوراً مجھے ٹرین کے ذریعے واپس آنا پڑا. داور بھائی مجھے اسٹیشن چھوڑنے آئے تھے. کراچی جانے والی ٹرین کچھ لیٹ تھی اور چھاچم برستا آسمان مسافروں کو بوکھلائے دے رہا تھا. بارش کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا. میں نے زبردستی داور بھائی کو واپس بھیجا اور خود وزٹنگ روم میں آ گیا. ایمرجنسی میں ٹکٹ نہیں لے سکا تھا. اب جیسے تیسے سفر کرنا تھا. انہی سوچوں میں گھرا ہوا میں اندر آیا تو میری پہلی نگاہ جس چہرے پر پڑی وہ اون مرتضیٰ کا تھا. میں ہرگز بھی اس وقت اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا. تبھی فوراً کترا گیا کہ اس کی نگاہ ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی. الٹے قدموں پلٹتے ہوئے میں نے غیر شعوری طور پر مڑ کر دیکھا اور میری نگاہیں چند لمحے کے لیے ایک جگہ پر جم کر رہ گئی. اون مرتضیٰ کے ساتھ وہ نازک سی لڑکی حجاب کے سوا یقیناً اور کوئی نہیں تھی. بلیک سٹائلش سے سوٹ پر فینسی شال اپنے گرد لپیٹے وہ اپنی تصویر سے کہیں بڑھ کر دلکش اور حسین نظر آ رہی تھی. چونگم چباتے لاپرواہی سے کسی بات پر زور سے ہنستے اس لڑکی کی ہر حرکت سے بچپنا نظر آ رہا تھا. میں نے اپنے ہونٹ بیچے اور پلٹ کر وزٹنگ روم سے باہر آ گیا. پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے سگریٹ کے کش لیتے میں اون مرتضیٰ سے ہونے والی اس اتفاقی ملاقات پر غور کرنے لگا. اس کا بار بار کا سامنا یوں ہی بے وجہ تو نہیں تھا. قدرت خود مجھے میری منزل کے قریب کر رہی تھی. برستی بارش میں خود سے غافل گم سا انداز لیے نہ جانے کب تک ٹہلتا رہا تھا. تبھی کسی مضبوط ہاتھ کا لمس میرے کندھے پر آ کر ٹھہرا تو میں ایک دم رک گیا. اون مرتضیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا مجھے اپنے ضبط کا ہمیشہ امتحان لگتا تھا. اس کے ہاتھ میں کچھ تھا. وہ شاید ٹک شاپ سے کچھ لے کر نکلا تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی. ابو داؤد، what a surprise یار، تم یہاں کیسے؟ اس کا بشاش لہجہ بے حد خوشگواریت لیے ہوئے تھا. میں کراچی جا رہا ہوں. میں نے سگریٹ پھینک کر جوتے سے مسئلہ اور رکھائی سے جواب دیا. میں نے سرسری سی نگاہ اس کا جائزہ
سرسری سی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا. بلیک ٹو پیس میں اپنی غضب کی سمارٹنس کے ساتھ وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر حقیقت کسی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو وہ مجھ سے کم. وہ قد اور جسم میں مجھ سے پیچھے تھا، مگر اس کی شخصیت میں کچھ ایسا سحر تھا جو دوسروں کو جکڑ لیتا تھا، جو مجھے بھی جکڑنے کی کوشش کرتا تھا، اور میں اس کے سامنے خود کو مسمرائز ہوتا محسوس کیا کرتا. اور یہی بات شاید میری جھنجھلاہٹ کا باعث بن رہی تھی. شاید میں لاشعوری طور پر آج بھی اس سے ایسا ہی ڈر رہا تھا، یا پھر کہیں ذہن میں اس کی برتری کا احساس آج بھی موجود تھا، اور یہی بات مجھے خود پر غصہ دلایا کرتی تھی. تو بھائی یہاں بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ وہاں اندر آ جاؤ میرے ساتھ. اس نے پھر اسی خلوص سے آفر کی جو شاید اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، مگر مجھے یہ سراسر اس کی منافقت لگتی تھی. تبھی میں نے غصے بھرے انداز میں اس آفر کو اگنور کرتے ہوئے کہا، نو تھینکس، میں یہیں ٹھیک ہوں. یار جب تک ٹرین نہیں آ جاتی تم ہمیں جوائن کرو. ہنی میرے ساتھ ہے، میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں. بہت ہی پیاری بچی ہے، چائے تو بہت ہی اچھا بناتی ہے، مگر خود نہیں پیتی. وہ خود ہی بولتا رہا اور خود ہی ہنستا رہا. میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ کچھ چپ سا ہو کر مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا، توجہ کے ساتھ. ابو داؤد؟ میں جو اسے بالکل نظر انداز کیا تھا اس کے لہجے میں کچھ محسوس کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. تم کچھ بھولے نہیں ہو نا؟ اس کی بات ایسی تھی کہ میرے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا. اس کا اس درجہ درست اندازہ اور پھر منہ پر کہہ دینا، یہ اون مرتضیٰ ہی کر سکتا تھا. دیکھو یار، اگر ایسا ہے تو میں تم سے باقاعدہ سوری کر لیتا ہوں. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. یار ذرا سی گنجائش رکھ کے سوچو کہ وہ ہمارا بچپنا اور جذباتی عمر تھی، دماغ جوشیلی ہوا کرتے تھے. پھر بھی میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، بہت ہی غلط کیا تمہارے ساتھ. آئی ایم ریئلی سوری. وہ کہہ رہا تھا اور میں اس قدر شاکڈ تھا کہ گویا میں اپنے بولنے کی طاقت کھو بیٹھا تھا. کچھ وقت خاموشی کی نظر ہو گیا. وہ بارش میں میرے سنگ بھیگتا منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں تو جیسے 4-5 سال پیچھے چلا گیا تھا. وہی ذلت، وہی بے بسی مجھے اپنے وجود پر چیونٹے کی طرح رینگتی ہوئی محسوس ہوئی. تم نے کچھ کہا نہیں ابو داؤد؟ وہ مایوس ہونے والوں میں سے شاید نہیں تھا، بے بس کر دینے والوں میں سے تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اب بے بس ہونے والوں میں نہیں ہوں. مگر میں اپنا بنا بنایا کھیل بگاڑنا نہیں چاہتا تھا. تبھی میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور بے ساختہ ہنس پڑا. کم آن، تم غلط سوچ رہے ہو یار. اتنا کم ظرف انسان نہیں کہ اس چھوٹی سی بات کو لے کر ساری عمر بیٹھا رہا ہوں. سو ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی یار. میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا اور بے حد نارمل انداز میں اس سے بات کی، بلکہ اسے یقین دلانے کی کوشش کی. اور میرے خیال میں اون مرتضیٰ سٹھیا ہی گیا تھا کہ اس نے میری بات کا یقین کر لیا اور پھر مجھے ساتھ لے کر اندر آ گیا. بھیا کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں پریشان ہونے لگی تھی. مجھے اگنور کیے وہ اون سے بات کر رہی تھی. اف، آپ تو سارے بھیگ بھی گئے ہیں، اس نے پریشانی بھرے انداز میں کہا، اور پھر جھک کر ایک بیگ کی زپ کھول کر شاید ٹاول ڈھونڈنے لگی. اور میں تو حیرت زدہ سا ہو کر اسے دیکھتا چلا گیا. میدے جیسی بے داغ دودھیا رنگت میں چاندنی کا سا اجلا پن اور چمک تھی. اس کی نازک سی جلد میں اس کی کم عمری اور معصومیت کا مخصوص نکھار نگاہ کو ٹھٹکائے دے رہا تھا. اٹھتی گرتی ریشمی پلکوں کی جھالریں اور لمبے بالوں کی کچھ موٹی سی لٹیں جو شال سے نکل کر اس کے خوبصورت چہرے کے بوسے لے رہی تھی، وہ سحر طاری کر دینے کی حد تک دل ربا تھی. اسے اتنے قریب سے دیکھ کر میرے اندر کے انتقام کی آگ میں جھلستا ہوا مرد جیسے بے چین ہو گیا. اون مرتضیٰ سے اس سے بڑھ کر کوئی بھی انتقام لیا جا سکتا تھا کہ اس کی عزت، محبت اور مان اور عزم کو میں اپنے پیروں کی خاک بنا دیتا. اس حسین کانچ کی کڑیا جیسی لڑکی کو توڑ پھوڑ ڈالیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کا تصور ہی بڑا جاں فضا تھا. میرے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھر گئی. اون مرتضیٰ نے میرا تعارف اس سے کروایا اور اس کی مجھ پر اٹھنے والی نگاہ میں وہی معصومیت تھی. وہ سرسری سے متوجہ ہونے کے بعد پھر اون سے باتیں کرنے لگی. دونوں بہن بھائی کی محبت بھی مثالی تھی. اون کے ہر انداز سے اس کے لیے محبت اور شفقت ٹپک رہی تھی. اس لڑکی کے ہر انداز میں اٹریکشن تھی. وہ بہت خاص تھی اور میرا اگلا ٹارگٹ بھی وہی تھی. آج بہت عرصے بعد ایک مرتبہ پھر میں پریشان ہوا تھا. اون مرتضیٰ سے میری ملاقات کو بھی 6 مہینے ہونے والے تھے، مگر میں نے اس دوران کوئی بھی ایسی کارگر ترکیب نہیں لڑا سکی تھی جس کے نتیجے میں حجاب پر مکمل قابو کر کے اسے حاصل کر کے اون کو نیچا دکھا سکتا. مسلسل سگریٹ پھونکتے ہوئے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا. یہ بات تو طے تھی کہ مجھے اون مرتضیٰ کو اس لڑکی کے ذریعے بے بس کرنا تھا.
اس کی دکھتی رگ کو ہر لمحے مسلنا تھا تاکہ اون مرتضیٰ تڑپے، چیخے، روئے، مگر کیسے؟ میں چاہتا تو اپنا پروپوزل اس کے لیے بھیج سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت کم عمر تھی، مشکل سے 18 سال کی، جبکہ میں 30 سال کا ہو چکا تھا۔ شاید اون کو اعتراض ہوتا، جبکہ میں ایک بار پھر اس سے انسلٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اگر حجاب کو کڈنیپ بھی کرا لیتا، تب بھی میری اپنی ساکھ خراب ہونے کا ڈر تھا۔ اون مرتضیٰ کے بھائیوں میں سے ایک نامور وکیل تھا، جبکہ دوسرا خود ڈاکٹر، اور اون مرتضیٰ کا بزنس میں ایک ساکھ، ایک نام تھا۔ کڈنیپنگ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، جبکہ میں اون کو معمولی نقصان تو پہنچانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لمحہ لمحہ کی موت اس کا نصیب بنانا ہی میری خواہش تھی۔ اس وقت میری سب سے بڑی الجھن یہی تھی جو کہ سلجھ نہیں رہی تھی۔ اسی مسئلے میں الجھ کر میں اپنے بزنس کو بھی کافی اگنور کر رہا تھا، اور مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں بند میں سگریٹ پھونکتے ہوئے ٹہل رہا تھا جب ملازم نے مجھے ولید کے آنے کی اطلاع دی۔ ولید میرا بزنس پارٹنر تھا۔ چند مہینے پہلے اس نے میری گارمنٹ فیکٹری میں اپنے شیئر انویسٹ کیے تھے۔ اس وقت میں ہرگز اس سے ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ملازم کو میں صاف منع کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اسی دوران دندناتا ہوا میرے کمرے میں گھس آیا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یار، مجھے پتا ہے تم کسی ٹینشن میں ہو، بہرحال مجھے بیٹھنے کا کہو تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ وہ بہت ہی باتونی تھا، اور مجھے اسی خامی کی بدولت اکثر وہ ایک آنکھ نہیں اچھا لگتا تھا۔ میں نے غصے بھری نگاہوں سے اسے گھورا۔ مجھے تمہاری کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا تو تمہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا ولید۔ سگریٹ ایشٹرے میں بجھا کر میں نفرت سے بولا، تو جواب میں وہ شرمندگی سے دوچار ہونے کے بجائے بے شرمی اور ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ دوست کیوں نہیں مان لیتے ہو مجھے؟ یاروں کا یار ہوں، ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ جان نثاری سے بولا، مگر میری آنکھوں کی کوفت میں ہرگز کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسے ٹرخا کر میں نے چند دن مزید اسی الجھن میں بتائے تھے، اور پھر میں نے اتفاقی ملاقاتوں کے بعد اون مرتضیٰ سے ایک عدد جان بوجھ کر ملاقات کی تھی، اور ایک اور اہم کام کیا تھا، ڈائری لکھنے کا کام۔ یہ کام بھی میری پلاننگ کا حصہ تھا۔ میں نے ذہن پر زور ڈال کر اس دن اور تاریخ کو یاد کیا تھا جب اون مرتضیٰ اور حجاب سے اسٹیشن پر میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بڑی جذباتی اور ڈرامائی انداز میں ڈائری کا حصہ بنایا تھا۔ اس کے بعد 2-3 مزید اون سے ہونے والی ملاقاتوں نے میری رسائی اون مرتضیٰ کے گھر تک کر دی تھی۔ اگلی اور اہم ملاقات میری حجاب سے اس کے گھر پر، اس کے گھر کے سرسبز لان میں ہوئی تھی، اور بڑے ہی فلمی انداز میں۔ مجھے معمولی فلو تھا جسے میں نے جان بوجھ کر بگاڑا تھا۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تب میں نے عین ان لمحوں میں اس ریسٹورانٹ میں کافی پینے گیا جہاں مجھے پہلے سے پتا تھا کہ آج وہاں اون مرتضیٰ ایک اہم میٹنگ میں شریک ہونے آ رہا تھا۔ میں نے ٹائمنگ اس حساب سے رکھی تھی کہ اون مرتضیٰ میٹنگ سے فارغ ہو تو تب مجھ سے جا ٹکرائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ واپسی کو نکلا تھا جب اس کی نگاہ مجھ پر جا پڑی۔ میں بیٹھا ہی ایسی جگہ اور ایسے اینگل پر تھا کہ وہ مجھے آسانی سے دیکھ سکتا۔ میں بار بار چھینک رہا تھا اور رومال سے ناک رگڑتا درد سے کراہتا ہوا کم از کم اون مرتضیٰ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بے خبری کا تاثر دیتے ہوئے بھی میری ساری توجہ اس پر ہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا اور پھر میری طرف آنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے میرے دل کی دھڑکنیں غیر متوازن ہونے لگی۔ ہے ابو داؤد، آر یو اوکے؟ وہ کسی قدر پریشانی میں گم ہو کر مجھ سے بولا تھا۔ میں نے چونکنے کی شاندار اداکاری کی اور نم ناک سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں یار، بس یہ معمولی سا زکام ہے، میرا ملازم چھٹی پر تھا، کافی پینے کو مجھے یہاں آنا پڑا۔ میں ہر ممکن طریقے سے اس کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا ہوا میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور پھر میری پیشانی کو چھوا۔ معمولی زکام؟ بھائی تمہیں اچھا خاصا ٹمپریچر ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر حتمی انداز میں بولا، چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں؟ گھر اور کہاں؟ ملازم نہیں تمہارے گھر تو دیکھ بھال تو اس بیماری میں کیسے ہوگی تمہاری؟ بس تم میرے ساتھ چلو۔ اس کا انداز حتمی اور دو ٹوک تھا۔ میں ایک دم بوکھلا اٹھا تھا۔ منصوبے کی اس حد تک شاندار کامیابی کی تو مجھے امید بھی نہیں تھی۔ میں نے بظاہر اپنی جان چھڑانا چاہی، مگر سامنے بھی اون مرتضیٰ تھا، اپنی بات منوانے کا فن جاننے والا۔ مجھے اپنے ساتھ لیے بنا ٹلا نہیں تھا، اور اگلے 2 دن اس نے اپنے گھر کی انیکسی میں میری جی جان سے تیمارداری اور خدمت کی تھی۔
اس کے 2 چھوٹے بھائی فادر اور ماما بھی گاہے بگاہے مجھ سے خیریت دریافت کرنے آتے رہے، مگر میرا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ حجاب یا اون کی مسز کے ساتھ ملنے کی خواہش میرے دل میں ہی دبی رہی تھی۔ پھر اس روز میں قدرے بہتر تھا اور اون سے اپنے گھر جانے کی بات کر رہا تھا تو وہ ایک دم آمادہ تو ہو گیا، مگر جب تک میرا ملازم واپس نہیں آتا وہ میرے ساتھ اپنا ملازم بھیجنا چاہ رہا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے میرے قریب آیا تھا اور جتنی مجھے اہمیت دیتا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا دل اس سے صاف ہو جاتا، مگر میرے اندر لگی آگ تو جیسے کچھ اور بھڑک اٹھی تھی۔ اور مجھے وہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کدھر نکل گیا اور میں اس کے انتظار میں بیزار ہوا تو بیلکونی سے ٹیرس پر نکل آیا۔ تیز ہوا کے سرمست جھونکوں نے میرا استقبال کیا تھا۔ بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر اٹھتے پھر رہے تھے۔ موسم کافی سہانا ہو رہا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے سرسبز لان تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا بات آئی کہ ٹیرس سے اتر کر انیکسی کے لان میں آ گیا۔ انیکسی اور گھر کے لان کو علیحدہ کرنے کو درمیان میں سبزے کی 3 فٹ اونچی باڑ تھی۔ میں وہاں چہل قدمی کر رہا تھا جب کوئی اچانک بھاگتا ہوا میرے نزدیک آیا۔ بھیا بچائیں اس ڈاگ سے پلیز۔ خوفزدہ سی آواز بالکل میرے پیچھے اپنی پشت پر میں نے سنی تھی اور میں بری طرح چونکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹتا، کسی نرم و نازک ہاتھ نے میرے بازو کو کوہنی کے قریب سے پکڑ لیا۔ میں خاموش سا اسی اینگل پر کھڑا رہ گیا۔ اب پلٹنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ میرے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ رہی تھی۔ دیکھے بنا بھی میں جان گیا تھا کہ وہ حجاب تھی۔ پلٹے بنا میں نے محض گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بجائے پیچھے دیکھ رہی تھی اور اس کے سحر انگیز چہرے سے نگاہ چھڑا کر میں نے اس کی نظروں کے پیچھے دیکھا تو بل ڈاگ کچھ فاصلے پر کھڑا زبان لہراتا ہمیں گھور رہا تھا۔ اس غلط فہمی کی وجہ یقیناً میرے اور اون کے لباس کا ایک رنگ ہونا تھا۔ اون مرتضیٰ بھی بلیک جینز شرٹ پہنے ہوئے تھا جبکہ وہ دھوکہ کھا گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بازو پر مضبوطی سے جمی سفید مومی انگلی والے ہاتھ کو دیکھا جس کی لمبی انگلیوں کے کنارے شدید ضبط سے سرخ ہو رہے تھے۔ دوسری نظر ارادتاً اس کے چہرے پر ڈالی۔ گلابی کاٹن کا سوٹ جس پر ہلکی شکنیں پڑ چکی تھی، سادگی سے بنی چوٹی سے بال نکل کر آس پاس اڑ رہے تھے، بغیر کسی آرائش کے اجلا روپ، معصوم سا چہرہ جس پر بہکا دینے والی بے خبری، معصومیت اور خوبصورتی مجھے اسی پل کسی انتہا سے گزر جانے پر اکسانے لگی۔ میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا مگر وہ آج اس دن سے کہیں زیادہ حسین لگی تھی۔ شاید وجہ یہ قربت تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کی مکمل بے خبری میں اسے اتنے نزدیک سے دیکھا تھا اور پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت میں نے اپنا بازو اس کی نازک کمر کے گرد ڈال دیا اور ایک دم پوری قوت سے اسے اپنے سینے میں بیچ ڈالا۔ وہ چونکی اور پھر ٹھڑک کر مجھے دیکھنے لگی اور اگلے لمحے اس کی آنکھیں حیرت، خوف اور غیر یقینی سے پھیل کر رہ گئی۔ وہ کرنٹ کھانے والے انداز میں اچھل کر مجھ سے فاصلے پر ہوئی تھی۔ یقیناً اپنے بھیا کی جگہ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ اس کے یوں بدک جانے پر میں دل ہی دل میں کافی خوش ہوا تھا، مسکرایا بھی تھا، یوں جیسے وہ بہرحال مجھ سے بچ تو نہیں سکے گی، کبھی نہ کبھی تو وہ میرے ہاتھ ضرور آئے گی۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر وہ کچھ اور بدحواس ہوگی اور پھر ڈری ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتی وہ الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے نظر کی آخری حد تک اسے دیکھا تھا اور پھر اس کی ڈر کو محسوس کر کے میں مسکرانے لگا۔ اور مرتضیٰ کے واپس آنے تک میں خود کو کافی سنبھال چکا تھا۔